بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تسلیم لنگا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ یقیناً دنیا میں اس وقت بھی سب سے اہم مسئلہ ایران اسرائیل جنگ ہے۔ ایک جنگ پاک بھارت بھی ہوئی تھی جو تھی تو چھوٹی سی جھڑپ، لیکن اسے آج بھی جنگ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ ہمارے بہت سے لوگ، بہت سے صحافی جو آنکھیں بند کر کے ہر وقت آمنا صدقنا کہتے تھے، اب وہ بھی پرپرزے نکال لیے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نظریاتی طور پر پاکستان کے میڈیا میں نظریاتی طور پر ایک بہت بڑا گروپ ہے جو ایران کے ساتھ ہے، یعنی اس کا تعلق اہل تشیع سے، اور وہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ ایران کے ساتھ پاکستان ایران کے خلاف یا امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے، بظاہر تو امریکہ کے لیے ہوگا لیکن دراصل وہ اسرائیل کے لیے ہوگا کہ وہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وجہ سے پاکستان ایران کی حمایت کرے۔ لیکن حالات کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ ناخوشگوار فریضہ ایک مرتبہ پھر سر انجام دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ 70 کی دہائی تھی، پھر 2000 آیا، اب 2020 کی دہائی ہے۔ مطلب ہر دفعہ دوسری طرف دوسری پارٹی ہوتی ہے، مختلف پارٹی ہوتی ہے، اور ہماری طرف پاکستان کی طرف امریکہ اور مغربی کا۔ 1979 میں جب انقلاب روس نے افغانستان پر حملہ بولا تو پاکستان میں ہم مسلمان ہو گئے، مجاہد بن گئے، شہادت کے لیے جان کی بازی لگا دی، سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ قصہ مختصر، سوویت یونین 1991 میں ختم ہو گیا اور ہم وہاں سے کامیاب ہیں۔ میدان جنگ ہمارا تھا افغانستان۔ دوسری مرتبہ جب 9/11 ہوا، اس کے بعد پھر میدان جنگ افغانستان بنا۔ پاکستان امریکہ کا حمایتی بنا جیسے 1979 میں بنا تھا، اور پھر ایک جنگ چلی جو 2021 تک چلی۔ لیکن وہ مجاہدین جنہیں ہم نے شہادت کے لیے تیار کیا تھا، وہ اب دہشت گرد ہو گئے تھے، کیونکہ اب ہمارے امریکی دوست کا نظریہ ان کے بارے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یعنی ہمارا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہے مسلمانوں کا۔ پھر وہی افغانی جنہیں ہم نے طالبان بنایا، ہم نے انہیں تربیت دی، ہم نے ان کی مدد کی، وہی طالبان اب فتنۃ الخوارج ہو گیا اور ایک حصہ فتنۃ الہندوستان ہو گیا۔ ہمارا دل نہیں بھرا، اب ہمارے لوگ ان سے پیچھا چھڑا کر اب افغانستان کے ہمسایہ ملک ایران پر چڑھ دوڑنے کو تیار۔ یہ تو طے ہے کہ پاکستان کھلم کھلا حمایت نہیں کرے گا امریکہ کی، لیکن پاکستان کی مجبوریاں ہیں۔ ہم قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، وی آر بیگرز نٹ
चूजर्स। और अगर अमेरिका बहादुर हमें इजाजत न दे तो हम कभी भी इसराइल की मुखालफत न करें। अगर हमें अमेरिका इजाजत ना दे तो हम इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और डिफॉल्टर मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अब अगर जंगी सूरत हाल को हम देखें तो एक तरफ से इसराइल है हमलावर, डोनाल्ड ट्रंप साहब भारतीय अपना अमेरिकी सदर, उन्होंने तो एक कल जो बताया अपने सोशल मीडिया पैगाम में कि मेरे दिल का हाल कोई नहीं जानता, वो उन्होंने कहा तो इस एक अखबार के की खबर के जवाब में था, वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ। लेकिन बुनियादी तौर पर ये ही वो पैगाम है जो हम सब लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए और तमाम अरब ममालिक के लिए। इस वक्त क्या अरब ममालिक इस तरह पाकिस्तान की इसराइल की हिमायत, खा वो खामोश हिमायत हो, कर सकेंगे? नहीं। इसका जवाब बिल्कुल कतई नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि उसके बाद जो हमारे ममालिक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, इराक, इन तमाम ममालिक में जो हालात होंगे, जो सिविल वॉर शुरू होगी, खा वो सुन्नी शिया ही की शक्ल में फसादात हो, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम अपनी कुर्सी को बहुत मजबूत समझते हैं कि ये कुर्सी जो है बहुत मजबूत है, हम यहां बैठे रहेंगे। यही भुट्टो साहब ने कहा था, यही जियाउल हक साहब ने साबित किया, यही जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया और यही आज के हुक्मरान भी कर रहे हैं। लेकिन अमरीकी सदर से होने वाली मुलाकात में कुछ चीजें ऐसी थी कि जिनको अब दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो हमने तस्वीर देखी, जो वीडियोस देखी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को व्हाइट हाउस के बाहर उनकी जगह गाड़ी खड़ी करके उन्हें पैदल आना पड़ा अंदर। मतलब ये एक बेइज्जती है। क्या अमरीकी जो है, अमरीकी सदर मर रहे थे मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, हमसे डील करने के लिए, हमारी बातें मानने के लिए, हमें हमारे सामने सर झुकाने के लिए, लेकिन हमारे सबसे बड़े नुमाइंदे को उन्होंने उस पॉइंट तक आने के लिए गाड़ी लाने की इजाजत भी नहीं दी। मतलब उनके इख्तियार में है, वो इज्जत बेइज्जती वो समझते हैं कि उनके इख्तियार में है। अब उसे दूर करने के लिए हमारे फील्ड मार्शल साहब क्या करेंगे? क्या मुल्क में सदारत संभाल लेंगे, हेड ऑफ स्टेट बन जाएंगे? वैसे भी आसिफ जरदारी की तबीयत तो खराब ही है, तो उन्हें तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, तिब्बी मसला हो सकता है और वो सदारत से मुस्ताफी हो जाएंगे। और अगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ये रवायत पहले कायम हो चुकी है कि एक पार्टी का सरबरा सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, तो एक फौजी वर्दी में एयर जो हमारा फील्ड मार्शल है वो सदर पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? लेकिन यहाँ एक चीज, बल्कि पिछले 1.5-2 साल से मैं अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीजें कहता रहा हूं कि हमारे यहाँ ISPR को इस बात का या तो इदराक नहीं है या जानबूझकर ऐसे करते हैं। अल्फाज का जो चुनाव है वो उनका किसी भी तौर से बेहतर नहीं। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया और जिन अलकाबात से नवाजा गया, उसका असर फील्ड मार्शल साहब पर भी पड़ा।
یعنی جیسے ہم دیکھیں کہ انہوں نے پاکستانیوں سے جو خطاب کیا واشنگٹن میں، اور یہ بات تو اب کئی جگہوں سے اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر کوئی کتا بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہو اور اچھا کام کر رہا ہو تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ مطلب کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن الفاظ کا چناؤ جتنے بڑے لیول پر آپ جاتے ہیں، آپ کو اس کے لیے اتنی ہی بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور یہ تیاری بہت اہم ہے، ڈیلیبریٹلی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ لوگ جو بولنے کا طریقہ ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، جملوں کی کنسٹرکشن ہے، اس سے نابلد ہوتے ہیں۔ اور ویسے واقعی یہ آرمی چیف صاحب کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ اچھا بولیں، کیونکہ انہیں تو اچھے طرح سے گولی چلانی آنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے فوج کے سربراہ ہیں اور وہ اس میں ماہر ہونے چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ ہر کام وہ کرتے ہیں جو ہمارا نہیں ہوتا، تو اس میں پھر اس طرح کی غلطیاں ہوتی بھی ہیں۔ دوسری طرف جو اسرائیل ایران جنگ ہے، اس میں نشیب و فراز اگر ہم دیکھیں، چین نے اپنی انٹری ڈال دی، روس نے مطالبہ کیا کہ جو ایٹمی بجلی گھر ہیں، ری ایکٹرز ہیں، ان پر حملہ نہ کیا جائے، اور غالباً جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اس میں اسرائیل نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ان پر حملہ نہیں کرے گا۔ یعنی جو چرنوبل کا واقعہ ہوا تھا روس میں، اگر اس پر کوئی بم گر گیا ایٹمی ری ایکٹر پر، تو اتنی تابکاری پھیلے گی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہاں کام کرنے والے انجینئرز اور ورکرز کی بہت بڑی تعداد روس سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر براہ راست روس اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ لیکن پاکستان سے جو انٹیلیجنس شیئرنگ یا دوسری طرح کی کوئی سپورٹ مانگی گئی ہے، کیا ہم ایئرپورٹ دے سکیں گے، فضائی روٹ دے سکیں گے، کیا ہم اپنے بحری اڈے بندرگاہیں دے سکیں گے امریکہ کو، یا صرف ہم انٹیلیجنس شیئرنگ پہ ہی رہیں گے؟ لیکن اگر صرف انٹیلیجنس شیئرنگ ہی رہی تو بھی اس وقت ایران جو ہے وہ سمجھدار ہو گیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک جو اس نے موساد کا توڑا، کچھ گرفتاریاں ہوئیں، اب اگر پاکستانی لوگ بھی ایران کے خلاف انٹیلیجنس کی شراکت میں پائے گئے تو اس کا اثر پاکستان پر پڑے گا، براہ راست پڑے گا۔ اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ یہاں جو کچھ ہوگا اس کا آغاز ہوگا سنی شیعہ فساد سے، اور اس کے بعد پھر یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ ویسے بھی اب محرم آنے والا ہے کچھ دنوں میں، تو یہ سنی شیعہ فساد کے لیے بہت سازگار موقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 15 دن دے چکے ہیں ایران کو سرنڈر کرنے کے لیے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اسرائیل جس نے پہل کی وہ بمباری ختم کرے، روکے، اس کے بعد بات چیت آگے چل سکتی ہے۔ لیکن آپ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہر طرح سے مارے جا رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دوسرا سر جھکا کر جوتے کھاتا رہے۔ کہ ہر کوئی پاکستانی نہیں ہوتا، پاکستانی حکمران، عوام کی بات نہیں کر رہا، پاکستانی حکمرانوں کی طرح نہیں ہوتا، یا ہر ملک کوئی عرب ممالک کے حکمرانوں کی طرح بھی نہیں ہوتا، جن کی جتنی تذلیل کر لی جائے، تضحیک کر دی جائے، وہ سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ اور اس سے پوری اسلامی دنیا اگر کوئی چیز کوئی سمجھ رہا ہے تو یقیناً یہ ایسے ہی ہوگا کہ پوری اسلامی دنیا میں 4-6 ممالک ایسے ہوں گے جہاں شدید ترین فسادات پھیلیں گے، اور وہ ہوں گے سنی شیعہ فساد۔ اب پاکستان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک کیا کر رہا ہے، وہ کتنی شیئرنگ کر سکتا ہے، اور کیا
ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو بات کی ہوگی وہاں پر بیٹھ کر جو وعدہ کیا ہوگا کیا وہ وعدہ پورا کر سکیں گے؟ اور اگر وہ وعدہ پورا نہ کیا تو ہمارے فیلڈ مارشل کا کیا مستقبل ہوگا؟ اور اگر کیا تو حکومت وقت کیا کرے گی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی جو اس وقت حکومت کی اتحاد ہے؟ دوسری طرف جنگ میں اگر ہم دیکھیں کہ چین نے براہ راست امریکہ کے انوالومنٹ کی مخالفت کی ہے اور بڑے ممالک کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں نظر آ رہی ہیں، اور بالخصوص مسلمان ممالک سے تو کسی قسم کی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی۔ لیکن بہرحال اگر خطے کو آپ نے بچانا ہے، مسائل سے بچانا ہے، بہتری کی طرف لے جانا ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ڈھونڈنا ہی ہوگا، اور وہ طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے اس جنگ کو روکا جائے۔ اگر جنگ رکی تو ہی ہم مسائل کو بہتر انداز میں حل کر پائیں گے۔ دوسری طرف اسرائیل پر جو حملے ہوئے، اسرائیل نے کبھی اپنے خواب میں بھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا اس طرح ہمارے شہروں میں آ کر میزائل گریں گے اور ہمارے لوگ اس سے زخمی ہوں گے، ہماری عمارتیں تباہ ہوں گی۔ اور ایران نے یہ کام کر دیا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے۔ بس یہ بنیادی طور پر تو یہ کام حماس نے کیا تھا، لیکن اب یہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے اللہ پر یقین ہے آپ کا، تو پھر آپ سنی ہے کہ شیعہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر مسائل حل ہی کی طرف جاتے ہیں اور آخری فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل تو مٹنے کے لیے ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو عرب حکمران ہیں، یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، وہ اس وقت فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو درپردہ خاموشی کے ساتھ اپنی دولتوں کا سہارا لے کر۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ان ممالک میں جو ان کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص عرب ممالک، وہ اپنی حکمرانی کھو سکتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم کس طرح اس موجودہ صورتحال میں پاکستان کو بالخصوص، مسلمان بالعموم اور پاکستان بالخصوص، کس طرح اس میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ کیا ہمارے حکمران، ہمارے شہباز شریف، جن کی تشبیہ ایک جانور سے دی گئی، گدھا بھی کہا جا سکتا تھا لیکن گدھا نہیں کہا گیا، دوسرا جانور کہا گیا، لیکن بہرحال وہ اپنی اتنی تضحیک و تذلیل کو کے باوجود بھی اس ملک کے وزیر اعظم رہیں گے یا ہمارے صدر پاکستان رہیں گے؟ یہ سوچنا ان لوگوں کا کام ہے جو اس وقت صرف اختیار کی تلاش میں سرے گرداں ہیں۔ اقتدار تو ہے نہیں، کیونکہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور ہمارے ملک میں اختیار سول لوگوں کا تو نہیں ہے، فوجیوں کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اب اس میں سے کیسے باہر نکلتے ہیں، ان کے پاس کون کون سے راستے ہیں، یہ سوچنا ان کا کام ہے کہ کس طرح اس صورتحال کو وہ قابو کر کے باہر نکل سکتی ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔